اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا: وَلَوْ قُلْنَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں اتنی ہیں کہ اگر سارے انسان بھی مل کر کرنا چاہیں تو رب کی تعریف کرنا کما حق ممکن نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں سارے سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر اتنے سمندر اور ہوں ان کی مزید سیاہی بنا دی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، رب کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. اللہ کی تعریف ممکن نہیں. رب کے اتنے جلوے ہیں، مولا کی اتنی شان ہے کہ جب سے زمانے بنے ہیں مولا کی تعریف ہو رہی ہے، رب کی قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز میں کہتا رہا لکھتا رہا، لیکن قلم ٹوٹ گیا کہ مولا کی تعریف کامل نہیں ہو سکتی. کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی فرشتے کے بس میں نہیں، کسی جن کسی مخلوق کے بس میں نہیں کہ رب کی تعریف کما حق مکمل کر سکے. کہ اللہ رب العزت پالنے والا بھی اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا کی رب کائنات نے تو بڑا حسین جملہ بیان فرمایا: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو صرف انسانوں کا نہیں، صرف جنات کا نہیں، صرف فرشتوں کا نہیں، بلکہ عالمین کا پالنے والا ہے. ہزاروں مخلوقات جو دنیا میں بستی ہیں ہر ایک کا خالق بھی وہ اللہ، ہر ایک کا مالک بھی وہ اللہ، ہر ایک کو رزق بھی وہی دیتا ہے. زمین بھی اسی نے بچھائی، آسمان بھی اسی نے کھڑا کیا بنا ستونوں کے، سورج کو چمک دینے والا بھی وہ اللہ، چاند کو ٹھنڈک والی نور و روشنی دینے والا بھی وہ اللہ، ستاروں کو جھلملاہٹ بھی اللہ نے دی اور صحراؤں کو وسعت بھی اللہ نے دی اور ہرے بھرے درختوں کو لذیذ اور تازہ تر پھل بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. کھیتوں میں کھیتیاں اور غلہ بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. سیپی میں موتی بھی اللہ نے رکھے اور سمندر کی تہ کے اندر ایک چٹان کے اندر ایک چیونٹی ایک کیڑا بھی اگر موجود ہے تو اس کو رزق پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر جنات تک، چوپایوں سے لے کر حیوانات تک، آبی جانوروں سے لے کر خشکی کے جانوروں تک، ہر ایک کو رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا. ہر ایک کو طاقت کہ ابراہیم تو دنیا میں دائیں بائیں میرے جلووں کو کیا دیکھ رہا ہے؟ وفی انفسکم، ہم نے تیرے اندر اپنی قدرت کے جلوے پنہا رکھے. تو نے اگر میری قدرت کو دیکھنا، میری شان کمال کو دیکھنا ہے تو آسمان کی بلندیوں کو نہ دیکھ، زمین کی وسعتوں کو نہ دیکھ، یہ لہراتے ہوئے کھیتوں کو نہ دیکھ، یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اگر تو قریب سے میری قدرت، میری شان اور میرے کمال کو جاننا چاہتا ہے
شان و کمال کی پوری دنیا کو بسایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ پاک حکم کیا دیتا ہے؟ میرے بندو یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، اور پھر یہ زمین بچھائی اللہ نے اپنے لیے نہیں، آسمانوں کو بلا ستونوں کے کھڑا کر دیا اپنے لیے نہیں، ایک معمولی سے بیج سے جو ہاتھ کی ہتھیلی پہ جس کا وزن محسوس نہیں ہوتا، اس سے رب کائنات کی تناور درخت بنا دیتا جس کے پھلدار پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ نے اپنے لیے کیا؟ کہ میٹھے پانی کے چشمے پہاڑوں سے بہائے اللہ نے اپنے لیے بہائے؟ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے آبشار گرائے، کیا اللہ نے اپنے لیے گرائے؟ کیا چاند اور سورج کو چمک دی، ستاروں کو جلولاہٹ دی، اللہ نے اپنے لیے کی؟ نہیں، اس لیے کہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْجِبَالَ إِلَى آخِرِهِ۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندو یہ جو سب کچھ بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کیسے مسخر کیا؟ کہ انسان زمین کے سینے پہ سوار ہو کر سواری کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بلندیاں، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسمان کی بلندیوں کو مسخر کیا کہ آج آسمان چاند سے اوپر کی پرواز کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ کس طرح کہ وہ ایک لکڑی کی کشتی بناتا ہے، سمندر کے سینے پر چڑھ کر سواری کرتا ہے، مسخر کر دیا۔ ہر شے کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ فرمایا میرے بندو یہ سب کچھ جو بنایا اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن سنو تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ ہر کائنات کی شے اللہ نے بندے کے لیے بنائی اور اپنے بندے کو اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ یہ جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میرے بندے سب کچھ تجھے ملے گا، سب کچھ تیرے لیے رکھا دنیا میں، لیکن تجھے اپنے لیے بنایا۔ مولا مطلب کیا کہ ہم تیرے لیے، کہ میرے بندے تجھے ہر نعمت بھی عطا کروں گا، لیکن ان نعمتوں کے ملنے پر تم مجھ کو بھلا نہ دینا، تم میری یاد اپنے دل میں بسایا کرنا۔ جب تک میری یاد تیرے دل کے کوچوں میں بستیوں میں بستی رہے گی اور بسی رہے گی، تو مجھے قلب و من و روح سے پکارتا رہے گا، یاد کرتا رہے گا۔ میرے بندے اس دنیا کی ہر نعمت تیرے دست قدرت میں رکھ دی جائے، مسخر کر دی جائے۔ انبیاء گزرے، اولیاء اللہ کے نیک بندے گزرے، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک شے ان کی مٹھی میں رکھ دی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو، اپنی ذات کو، اپنے من کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو سپرد للہ کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، من اللہ کا مسافر بن جاتا ہے، رب اس کے لیے کائنات پوری کو اس کی قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے، ماہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ ہے، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں پکار رہی ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رب پکار رہا ہے کہ میرے بندو میں تو تمہیں یاد کرتا ہی ہوں، میں تو تمہارا ذکر کرتا ہی ہوں کہ میں تمہیں تمہاری 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں کا پیار بھی بڑی بات ہے۔ بچے کو اگر سوئی چبھ جائے، بچے کو سوئی چبھ جائے تو ماں ساری رات نہیں سوتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اور یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ گزشتہ رات سے ہاسپٹل میں تھا، 1 بجے واپس آیا، بھتیجا ہے میرا، اس کو اپینڈکس کا درد تھا، تو حال یہ تھا والدین کا، میرا تو اپنا چھوڑے سے والد ساری رات کیوں کھڑے رہے حال، اور وہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اسی لیے تو ہم سوتے ہیں وہ جاگ کر پکارتا، ہم بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رب جاگ رہا ہوتا کہ کب خبر نہیں، میرا بندہ خواب غفلت سے نیند سے بیدار ہو مجھے پکار کہ مولا میں حاضر ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے مولا میں حاضر، تو رب یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے تجھے لیٹ ہو گیا، تاخیر سے آیا ہے،
اب اللہ رب العزت ایک طریقہ بتا رہا ہے میرے بندو، اگر میرا بننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کا عربی ترجمہ ہے، اردو ترجمہ، لفظ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ اب یاد صرف ضروری نہیں کہ زبان سے کی جائے، یاد دل کرتا ہے، زبان سے تو تذکرہ ہوتا، یاد دل میں ہوتی ہے، چاہے زبان سے کچھ کہے نہ کہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، مطلب کہ اللہ کو یاد کرو۔ بات اگر یہیں پر ختم ہو جاتی، بڑی توجہ سے بات کر رہا ہوں، اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو ہم سب کے لیے بس کافی تھا کہ ہم کبھی بھی تھوڑا بہت رات دن میں کبھی کبھار نماز دیوبند میں یاد کر لیں مولا کو تو ہمارا فرض پورا ہو جائے، اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی۔ لیکن رب کائنات نے مزید آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اور کیسی یاد؟ ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ سنیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، شدید قسم کا درد ہے دان میں، کڈنی میں، کہیں بھی آنکھ میں، تو آپ کو کیا دیتا ہے؟ اینٹی بائیوٹک کا کورس کرواتا ہے، ایسا ہے، وہ دیتا ہے کہ اینوکسل آگمنٹ فلاں جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہوگی میڈیسن بتا دی جائے گی کہ صبح دوپہر شام آپ نے 5 دن تک یہ میڈیسن یوز کرنی ہے، اس کے بعد آنا۔ وہ کیوں کہ یہ میڈیسن اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے وہ انفیکشن کو ریلیز کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ختم نہ ہو تو کم ضرور کر دیتی ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ آپ بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے، 1000-2000 روپے اس کی فیس بھری، اس نے آپ کو کورس دیا 5 دن کا، آپ آئے، آپ نے 1 یا 2 دن وہ کورس لیا، وہ میڈیسن لی، اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی۔ آپ چھٹے دن جائیں گے اس کے بعد، تو آپ کا ایکس رے کرائے گا، کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے گا، تو یہ بتائے رپورٹ نارمل آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک اصول ہے میڈیکل کا کہ جب تک ڈوز جو مکمل بتائی گئی ہے وہ ڈوز کمپلیٹ نہ کی جائے تو تب تک اس دوائی کا اثر، اس کے نتائج اور ثمرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تو عام ٹی بی کا جس کو مرض ہوتا ہے، ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، اس کے لیے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے 4-6 مہینے کا، تو کنٹینیو دوائی کا یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے ایسی میڈیسن سے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 مہینے کا، فور ایگزامپل مجھے صحیح یاد نہیں مدت، 4 مہینے کا کورس، 2 مہینے دوائی کھاتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، وہ جو ٹی بی دب گئی ہوگی وہ 6 مہینے بعد پھر سے اثر کرے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میڈیکل سائنس میں بالکل ایسا ہی ہے، وہ پھر اثر کرے گی، اس کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وجہ کیا؟ وہی پہلی بات کہ ڈاکٹر نے جو ڈوز بتائی تھی وہ ڈوز مکمل نہیں لی، جب مکمل نہیں لی تو جو اس کا نتیجہ رزلٹ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب اور معیت کی ایک ڈوز دی ہے، طریقہ بتایا ہے۔ میرے بندوں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنا یہ دوائی ہے، لیکن اس کی پوری ڈوز رب کائنات نے بتائی کہ کس طرح یاد کرنا ہے۔ فرمایا ذکرن کثیرا، اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، میرے قرب و معیت کی ڈوز یہ ہے کہ مجھے یاد کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ تمہارا حال یہ ہو کہ تم چل رہے ہو، بازار میں ہو، بستر میں ہو، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزرے کہ تمہارے من کے اندر، تمہارے دل کا، تمہارا دل کبھی میری یاد سے غافل نہ ہونے پائے۔ ہر وقت تمہارے دل میں، تم بازار میں تجارت کر رہے ہو، ہاتھ سے تجارت ہو رہی ہے، لیکن دل میں میری یاد موجود ہے، دل میں میری یاد موجود ہے۔ تم کدال چلا رہے ہو زمین پر ہاتھوں سے، پاؤں سے، لیکن دل میں میری یاد موجود ہے۔ تم پڑھا رہے ہو زبان سے، دماغ سے، لیکن دل میں میری یاد موجود ہے۔ تم پانی کے پائپ لگا رہے ہو، ہاتھ سے کام ہو رہا ہے، لیکن دل میں میری یاد موجود ہو۔ تم بستر پر آؤ، آرام کر رہے ہو، لیکن دل میں میری یاد موجود ہے۔
کہ میری یاد سے تمہارا دل غافل نہ ہونے پائے گا تو پھر بدلہ کیا ہوگا؟ پھر میں بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، تم بھی میری نگاہوں میں رہو گے۔ وہ قرآن مجید میں نا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب، وہ آیت اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ میری آنکھوں میں رہتے ہو، آپ میری آنکھوں میں رہتے ہو۔ کیوں؟ کہ حضور کا دل ہر وقت رب کی یاد میں مگن رہتا، ہر وقت محبوب کے دل میں محبوب کی یاد، محبوب کے دل میں محب کی یاد، تذکرے ہوتے، ہر وقت مولا کی یاد میں دل مست رہتا، پھر رب بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ حال یہ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو اور اس طرح تڑپ کر یاد کرو، اس طرح مچل کے یاد کرو، ہر آن اور ہر لمحہ اس طرح یاد کرو، جب تمہاری یاد اس درجے کو پہنچے گی کہ میرے بندے حال پھر یہ ہو جائے گا تمہارا، تم چل تو زمین پر رہے ہوگے لیکن تمہارے قدم عرش بری پر ہوں گے، تمہارے قدم عرش بری پر ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ جب ذکر الہی کی مکمل ڈوز مل جائے۔ اب ذکر الہی تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن حال کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم ذکر کثیر والی نہیں کرتے۔ ذکر تو ہم بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھ لیا اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یاد ہے آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے ہو وہ الگ بات ہے، اگر اللہ کے لیے ہے، آپ کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں یہ بھی مولا کی یاد ہے، کسی پیاسے کو پلاتے ہیں یہ بھی رب کی یاد، ہر وقت رب کی یاد۔ اور جب یاد ہم اللہ کا ذکر کرتے تو ہیں لیکن ڈوز چونکہ مکمل نہیں لیتے، اس کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو اس کے رزلٹ، نتائج اور ثمرات کا اثر دکھائی دینا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ماہ شعبان پھر آنے والا ماہ رمضان جھنجھوڑ رہا ہے کہ بندو اب تو اٹھ کھڑے ہو غفلت کی نیند سے، اب تو بیدار ہو جاؤ اور اب تو میری یاد میں اپنے دل کو لگاؤ۔ اور جب تم اپنے دل کو میری یاد میں بس کر لو گے اور لگا لو گے تو پھر تمہارا حال بھی ان کی طرح ہو جائے گا کہ جن کو میں نے اپنا قرب عطا فرمایا، قرب عطا کیا۔ تو خدا کی عزت کی قسم بڑی بدقسمتی ہے، رونا آتا یہ بات کہتے ہوئے۔ اللہ کی ہم پر ہر طرح کی نعمت، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، صحت عطا فرمائی۔ ہمیں آنکھوں کا نور دیا، ان سے پوچھیں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں۔ ہمارے ہاتھ اللہ نے سلامت دیے، ہمارے جسم کی دیگر اعضاء کو سلامت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑی کیا نعمت کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ ہم اتنی نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کو یاد نہ کریں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ ہمیں ایمان رب کے کرم سے اپنے ماں کے بطن میں ملا ہے، ہمیں گھٹی میں ایمان کا گھونٹ پلا دیا گیا۔ ہمارے کوئی کمال نہیں ہم نے کیا، مومن ہو کر ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ مولا نے کمال، اللہ کی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ماں کے بطن میں ہی عطا فرمایا۔ ان سے پوچھیں جا کر کہ جنہوں نے ایمان کے لیے مشکلات اٹھائیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ کے آگے وہ استقامت کے پیکر بن کر کھڑے رہے، لیکن اللہ کی یاد سے ان کا دل پھر بھی غافل نہ ہوا۔ فرعون کا بڑا معروف بات ہے، فرعون کی بیوی کا نام حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پہلے مومن نہیں تھے، فرعون خدائی کا دعوے دار تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو کوٹ کیا۔ حضرت عاصیہ انتہائی حسین و جمیل عورت، اللہ رب العزت نے بلا کا حسن عطا فرمایا، اور فرعون جو تھا وہ حضرت عاصیہ کا عاشق تھا، شادی ہوئی، ملکہ تھی، اتنی کنیزیں ہوتی آگے پیچھے کہ کبھی گلاس تک پانی کا خود اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔
انگلی ہلا کر بھی کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. ایک تو حسن و جمال اپنے کمال کا، پھر آرائش و زیبائش، اور پھر فرعون کی بیوی ہر طرح کی نعمت دنیا کی، ہر نعمت گھر میں موجود، قدموں میں موجود تھی. نوکر چاکروں سینکڑوں کے حساب سے ڈھیر تھے، طاقت بھی تھی، حسن و جمال بھی تھا، آرائش و زیبائش بھی تھی، مولا کی ہر نعمت موجود تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی توحید کی دعوت دی تو آپ کی ایک نوکرانی تھی، ان کا واقعہ بیان نہیں کرتا، پھر کبھی کروں گا، بات طویل ہو جائے گی. وہ ایمان لے فرعون نے دردناک طریقے سے قتل کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات حضرت آسیہ کے دل میں لگی جا کر جب یہ سنا کہ فرعون تو جھوٹا خدائی کا دعویدار ہے، رب تو وہی ایک ہے جو سب کو پالنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لے آئے، توحید کو مان لیا. فرعون کو خبر ہوئی کہ اس کی لخت جگر اور سب سے پیاری محبوب بیوی آسیہ جو ہے انہوں نے ایمان لیا. بلایا آسیہ، تم نے یہ کیا کیا؟ تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے؟ ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ کے رب کو مان لیا. اپنی بات سے باز آ جا آسیہ، تو یہ غلط کر رہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، اب تو ایمان لے آئے، اب ایمان چھوڑ نہیں سکتے. اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں جو ایمان لائے ان کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو میری بڑی محبوب بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ کوئی سختی کی جائے، کوئی سختی کی جائے. تجھے اذیت تکلیف پہنچاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. لیکن بار بار منانے کے باوجود حضرت آسیہ نہ مانی. فرعون جو غرور و تکبر میں مست تھا اس نے کہا اچھا اب میں تجھ پر ایسی سختی کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا کہ کسی پر اذیت اور مصیبت پڑی ہوئی تک تو جو کر لے، میں نے رب کو مان لیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، پیچھے نہیں ہٹتا، تو جو مرضی کر لے. کیا کیا؟ روایتوں میں آتا ہے وہ حسن و جمال کی پہ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا حسن و جمال، اتنی نرم و نازک کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے سائیکولوجیکل جو اس نے جو اذیت پہنچائی نفسیاتی برہنا کر کے محل کے سامنے کھڑا کر دیا، سارے لوگوں کے سامنے برہنا کر، کپڑے اتار کر برہنا کر کے. اب بتائیں عورت کے لیے جان سے بڑھ کر اس کی عزت ہوتی ہے، حال کیا؟ آنکھوں سے اشک روا ہے. فرعون کہہ رہا اب رب کو چھوڑ دے، اذیت ختم کر دو. اس نے کہا نہیں. حضرت آسیہ علیہ السلام محل کے صحن میں لٹایا گیا، سیدھا لٹایا گیا، سیدھا لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی گئی، ہاتھوں سے کیلیں گڑی اور زمین میں گڑ گئی، دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اور دونوں پاؤں سیدھا لٹا. پاؤں پہ کیلیں میں سے گاڑی گئی جو زمین تک گئی اور ہاتھوں میں گاڑی گئی جو زمین تک گئی. پھر کہا گیا خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، نہیں تو تیرے ساتھ بہت تکلیف دہ معاملہ ہوگا. وہ عورت جس نے کبھی معمولی سا بھی کوئی کام نہ کیا ہو، حسن و جمال کی پیکر ہو، ملکہ ہو، اس کا حال جب یہ ہو تو تکلیف کا اندازہ کیا ہو؟ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا تکلیف ہو. اذیتیں ڈھاتا رہا، مصیبتیں ڈھاتا رہا. تو پھر کہنے لگا، فرعون کہنے لگا میں تجھے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ماروں گا آرام سے کہ تجھے لٹا دیا، میزیں گاڑ دی اور تجھے جلاد کو حکم ہوگا وہ تیرا سر قلم کر دے گا. نہیں، اتنی آسان موت نہیں دوں گا، مان جے. اس نے کہا نہیں ماننا، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، میں اسی ایک رب کو مانتی ہوں، تیرے کو رب نہیں مانوں کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اس نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ زندہ آسیہ کے جسم سے کھال کو کھینچ لیا جائے. زندہ، جب زندہ پاؤں سے کھال کو کھینچنا شروع کیا، چھریوں کے ذریعے زندہ کھال کو اتارنا شروع کیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ کو اپنی محبوب بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، وہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت
حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ مولا یہ فرعون بہت ظلم کر رہا ہے، میری یہ جان اس کا ظلم سہ نہیں سکتی، اس نے دنیا کا محل مجھ سے لے لیا، دنیا کی عزت و شہرت مجھ سے لے لی، میری عزت کو تار تار کر دیا، دنیا کی ہر جاہ و حشمت مجھ سے چھن گئی، دنیا کا مال و متاع مجھ سے چھن گیا، دنیا کا گھر بار مجھ سے چھن گیا، میرے مالک پر تیرا آسرا باقی ہے، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، میرے مولا فرعون نے مجھ سے دنیا کا محل چھینا ہے، مولا اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، میرے مولا تو اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما، ونجنی من فرعون عملہ ونجنی من القوم الظالمین، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ زندہ کھال اتر رہی تھی، اللہ رب العزت نے موت دے دی، شہادت عطا فرمائی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ فرعون کے محل کے بدلے جنت میں محل مانگا، یقیناً اللہ نے عطا کیا۔ اب روح المعانی کی ایک مختصر سی روایت، چونکہ وقت پورا ہو چکا، روح المعانی آقا علیہ السلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ تو وہاں جا کر میری بیوی کو سلام دے۔ صاحب روح المعانی نقل کر رہے ہیں میری بیوی کو سلام دے۔ خدیجہ حیران، کیونکہ پہلی بیوی تھی، کچھ غصہ بھی آیا، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی بیوی جنت میں کون ہے؟ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے خود مانگی تھی جنت، اللہ نے جنت بھی عطا کی اور اس کے صبر کے بدلے میں اس کا نکاح مجھ سے کروا دیا، وہ جنت میں میری بیوی ہو۔ اس صبر کے بدلے اللہ نے اپنا محبوب حضرت آسیہ مولا، تو رب عطا فرماتا ہے لیکن پہلے رب کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، رب کی یاد میں مست ہونا پڑتا، اس کے لیے تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو استقامت عطا فرمائے، اپنی یاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔